ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت سید امین القادری کا بیان رہے گا کہ حضور کے معجزات کیا تھے، حضور کی شان کیا تھی۔ تو اس کے پہلے پارٹ 1 ڈالا گیا تھا اور اب پارٹ 2 یہ ویڈیو ہے، تو اس سے پورا بیان ضرور سنیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں، پورا بیان ضرور سنیں۔ ابا مسلم ہے، اس کی اماں غیر مسلم ہے، اس کی بہن یہ ہے، اس کی بھائی ہے، یہ پوری ہسٹری آپ کو پتہ ہے۔ بولو نبی کی امی کیسی، یہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ نبی کے ابا جان کیسے، یہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ اس پورے مجمع سے اگر میں پوچھ لوں، آپ کو شرمانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کو ڈانٹنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، صرف اتنا پوچھتا ہوں، بولو حضور کے والد کس عمر میں پردہ فرمائے؟ آپ بتا سکتے ہو؟ یہ ظلم ہے کہ نہیں؟ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، اس نبی کے والد کا وصال کس عمر میں، وہ آپ نہیں بتا سکتے، نہیں بتا سکتے نا۔ حضور کے والد کا وصال اس عمر میں ہوا کہ ابھی ان کے داڑھی کے بال بھی نہیں نکلے تھے، وہ روحیں نکل رہے تھے، بس وہ روحیں مضبوط ہو، روح بولتے ہیں نا، روح اپنے یہاں مالیگاؤں میں، وہ روحیں مضبوط ہو رہے تھے۔ یعنی کل ملا کر یہ 19 یا 20 سال کی عمر تھی، زیادہ سے زیادہ لوگ کہتے ہیں 21 سال کی عمر تھی، اس سے زیادہ حضور کے والد کی عمر نہیں تھی۔ حضور اسلام کے والد کی اس سے زیادہ عمر نہیں تھی، ابھی بال داڑھی کے نکلنا شروع ہوئے تھے، تب آپ کا وصال ہو گیا تھا۔ حضور کی والدہ کا وصال بھی کم عمری میں ہو گیا تھا، اور یہ بہت عظیم لوگ ہیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کوئی بھائی نہیں تھا سگا، یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ حضور کی پھوپھیاں تھی، یہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ حضور کے چچے تھے، یہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کم و بیش 9 چچے تھے، 9 چچا تھے حضور علیہ السلام۔ یہ سب چیزیں معلوم ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے بعد ہمارے لیے سب کچھ تو حضور ہے۔ اللہ کا پتہ بتانے والے حضور ہیں۔ ہم جو لقمے کھا رہے ہیں حضور کے صدقے میں کھا رہے ہیں، ہمیں جو اولادیں پیدا ہو رہی حضور کے صدقے میں پیدا ہو رہی ہے، یہ جو بارش برستی حضور کے صدقے میں برستی ہے، یہ جو اناج اگتا ہے حضور کے صدقے میں اگتا ہے، جو روزی ملتی ہے حضور کے صدقے میں ملتی ہے، اور جنت بھی ملے گی حضور کی شفاعت سے ملے گی۔ تو حضور کی زندگی ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اس لیے حضور کی سیرت پڑھو، غور سے پڑھو، معلومات حاصل کرو۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، علی، یہ پہاڑ کے پیچھے ایک حبشی غلام جا رہا ہے، اس کے پاس ایک مشکیزہ، اس میں پانی ہے، اور وہ جو پانی ہے نا، اس سے کہنا کہ وہ پانی دے، بلکہ اس سے کہنا کہ وہ ساتھ چلے، اس کو میرے پاس لے کے آؤ، اس لیے کہ ہم نے اس سے پانی لینا ہے۔ مولا کائنات تشریف لے گئے، دیکھا تو وہ حبشی غلام جا رہا تھا پہاڑ کے پیچھے سے۔ اچھا، مولا علی نے حضور سے کوئی بحث نہیں کی، اور یا رسول اللہ آپ تو ہماری طرح بشر ہے، ہمیں نہیں معلوم، آپ کو کیسے پتا؟ مولا علی جانتے ہیں یہ ہماری طرح نہیں ہے، یہ آمنہ کا لال ہے، اس کی ولادت بھی ہماری طرح نہیں ہے، ان کی زندگی بھی ہماری طرح نہیں، ان کا وصال بھی ہماری طرح نہیں۔ یہ اصل سچا عقیدہ ہے جو مسلمانوں کا اور مومنوں کا ہے۔ ایمان والوں کا عقیدہ یہی ہے، حضور جو کہہ دے وہ پتھر سے بھی زیادہ مضبوط بات، پتھر کی لکیر نہیں، پتھر سے زیادہ مضبوط لکیر۔ مولا کائنات نے کہا اس حبشی سے، او حبشی چل میرے آقا بلاتے ہیں۔ اس نے کہا میں نہیں آتا، اس نے کہا میں نہیں آتا۔ مولا علی نے کہا چل۔ اس نے کہا دیر ہو جائے گی، میرا آقا بہت مارے گا مجھے، لیٹ ہو جاؤں گا تو مار کھاؤں گا، بڑا ظالم و جابر ہے۔ فرمایا تیرے آقا کی بات ابھی نہیں چلے گی، ابھی میرے آقا کی بات چلے گی، چلو میرے آقا بلاتے ہیں۔ اچھا، آپ کہیں گے بھئی معاذ اللہ استغفر اللہ، کوئی ظالم کہہ سکتا ہے یہ کون سی دادا گیری ہے، وہ نہیں آنا چاہتا تو وہ کیوں لے جانا چاہتے ہیں؟ ارے نادان، جیسے تیرا بچہ کہتا نا کہ میں اسکول نہیں جاؤں گا، توجہ دھیان دیجئے، میں اسکول نہیں جاؤں گا تو کہ 2 لاپے ماروں گا اسکول جانا پڑے گا، بہت پٹائی کروں گا بیٹا اسکول جانا پڑے گا۔ کیوں مارتے ہو؟ کیوں دادا گیری کرتے اسکول بھیجنے کے لیے؟ بچہ کہہ رہے نہیں جاؤں گا۔ آپ کہیں گے مولانا بچے کو اسکول جانے کا فائدہ نہیں معلوم، وہ بچہ ہے، اس کی جتنی عقل وہ اتنی بات کر رہا ہے، تو میں ڈرا کر کہتا ہوں کہ اسکول جا،
کیونکہ آج فائدہ نہیں معلوم، اسکول جانے کے بعد پتا چلے گا کہ اچھا ہوا ابا نے مار مار کے اسکول بھیجا تاکہ مجھے نتیجے کے طور پہ ڈگری مل گئی، تو پتا چلا بچہ عقل کے مطابق بات کرتا ہے، وہ اسکول نہیں جاتا کیونکہ اسکول کا نتیجہ نہیں پتا، اسکول کا نتیجہ نہیں پتا، اس کو تو یہی سمجھ میں آتا ہے اسکول جاؤں گا تو دوستوں سے دور ہو جاؤں گا، اسکول جاؤں گا تو کھیل کود نہیں کر سکوں گا، اسکول جاؤں گا تو مجھے وہاں قید ہو کر رہنا پڑے گا۔ تو جیسے بچے کو اسکول جانے کا نتیجہ نہیں پتا تو ہم مار مار کے بھیجتے ہیں، ویسے غلام کو نبی کے پاس آنے کا نتیجہ نہیں پتا، اسی لیے علی اس کو دھمکی دے کر کے لا رہے ہیں۔ جیسے تمہاری دھمکی اسکول والے کو بعد میں پتا چلتی کہ فائدہ کیا ہے، ویسے اس غلام کو بعد میں پتا چلے گا کہ آنے کا فائدہ کیا بات ہے، سبحان اللہ، آنے کا فائدہ کیا، اس لیے ہوگا کہ ابھی تیرے آقا کی بات نہیں چلے گا، ابھی میرے آقا کی بات ہے۔ میں مفہوم پڑھنے لگا ہوں سیرت کے اس پہلو کا، مولا کائنات کا، چلو اب مولا علی ایک دم مضبوط جسم، سبحان اللہ، مولا علی ایک دم خوبصورت، سبحان اللہ، مولا علی کی ابھی کڑیل جوانی، فرمایا چلو، اس نے کہا ٹھیک ہے اگر بات ایسی ہے تو چلتے ہیں۔ پھر وہ آیا، پہلے ہی مولا علی کو دیکھا تھا اتنے خوبصورت، اتنے مضبوط، کڑیل جوان، تو مولا کائنات کے ساتھ چل پڑا، لیکن اب آیا حضور کو دیکھا تو ڈھیر ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیوں ڈھیر ہو گیا؟ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، لم یاتی نظیرو کا فی نظرین مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج ترے سر سہے ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا، سبحان اللہ، سبحان لک بدر فی الوجہ الاجمل خط حال ما زلف ابر اجل، ترے چندن چندر پرو کنڈل رحمت کی بھرن برسا جانا۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت تھے میرے اور آپ کیا کہا، اس نے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ سرکار نے فرمایا یہ کٹورے میں پانی نکالیے، میرے سارے صحابہ پیاسے ہیں۔ اس نے کہا اتنا پانی خالی ہو جائے گا، ہم لوٹا دیں گے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، وہ پلائیں گے تو ختم ہوگا، کیسے لوٹائیں گے، کیسے لوٹائیں؟ حضور نے کہا تو ڈال تو صحیح، کیا بات ہے، سبحان اللہ، تو ڈال تو صحیح۔ سبحان اللہ، اس نے مشکیزہ، کیونکہ اس دور میں پانی بڑا قیمتی تھا، اب بھی عرب میں اتنی ترقی یافتہ دور میں بھی 14 صدیاں بیتنے کے بعد وہاں پیٹرول سستا ملتا ہے، پانی مہنگا ملتا ہے، پیٹرول سے بھی مہنگا پانی ملتا ہے۔ اگر 1 ریال دو نا تو آج سے تقریباً 3 سال پہلے تک 1 ریال دو تو 4 لیٹر پیٹرول ملتا تھا 1 ریال میں، اور 2 ریال میں پانی کی 1 بوتل ملتی، ابھی بھی 2 ریال کی 1 بوتل ہے، اور 1 ریال دوں گے تو اتنی سی بوتل ملتی ہے۔ اب آپ سوچئے ابھی پانی اتنا مہنگا ہے تو 1400 سال پہلے کتنا قیمتی ہوگا پانی، جبکہ ابھی تو پانی کے اندر سمندروں میں انہوں نے پلانٹ لگا دیے، ابھی سمندروں میں پلانٹ لگا دیے، مشینیں لگا دیے، سارا کھارا پن اس کا ختم کرتے ہیں، پانی نکالتے ہیں۔ تو اب بتائیں اتنے پلانٹ سمندر میں لگنے کے بعد جو اتنا پانی کی قیمت ہے، تو جب کوئی تصور نہیں تھا اس وقت تو پانی کتنا مہنگا ہوگا، ایک ایک قطرہ کتنا مہنگا ہوگا، قیمتی ہوگا۔ تو اس نے مشکیزہ انڈیلا اور کٹورے میں پانی ڈالا، اب پانی ڈالا، حضور کے دست کرم، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور کے ہاتھوں کی شان، سبحان اللہ، حضور علیہ السلام نے اس کٹورے میں اپنا ہاتھ ڈالا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہاتھ ڈالا تو میں آپ پانی نکالتے جاؤ، پانی نکلتا رہا، پانی نکلتا رہا اور کٹورا ابلتا رہا۔ سبحان اللہ، حضور کے ہاتھوں کا، انگلیاں اپنی بھی ہے نا، انگلیاں اپنی بھی ہے، بولو اس انگلی سے پانی نکلے گا؟ صحت مند ہاتھوں سے کبھی پانی نہیں نکلتا، جن ہاتھوں کے اندر زخم ہو جاتے ہیں ان ہاتھوں سے پانی نکلتا ہے، لیکن اس پانی کو پیپ کہتے ہیں، بولو وہ پینے کے قابل ہوتا ہے؟ ارے بیوی دیکھے تو ناک چڑھاتی ہے، دواخانے میں جاؤ ذرا صاف صفائی کرا کے آؤ، یہ ہوتا ہے۔ حضور کے ہاتھ سبحان اللہ، اس سے پانی نکل رہا ہے، سبحان اللہ، پانی نکل رہا ہے، صحابہ دیکھتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری، ندیاں پنجاب پنج آب،
पंज आब नदियां पंज आब रहमत की है जारी, वाह वाह अल्लाह अकबर। उंगलियों से पानी निकल रहा है, पानी निकलता गया, साहबा मशकीज़े भरते गए, नहाने वालों ने नहाया, वुजू करने वालों ने वुजू किया, पानी पीने वालों ने पिया, अपने मशकीज़े भरने वालों ने मशकीज़े भरे, बर्तन भरने वालों ने बर्तन भरे। वो गुलाम देखते ही रहा। एक कटोरा पानी तो मैंने भरा है और उसके बाद ये मशकीज़े भरे जा रहे। गुलाम से कहा तू भी भर, क्या बात है, सुभान अल्लाह। तू भी भर। उसने भी भरा, उसका खाली मशकीज़ा भर गया। उसके बाद हुजूर ने हाथ निकाला तो कटोरा भरा के भरा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। हुजूर के हाथों की शान है। दस्ते करम हबीब के दरियाए जूद है, सुभान अल्लाह के खजानों का जिसमें वजूद है, खाली ना जाए कोई के जाने इजाब हो। हुजूर की शान क्या है, हुजूर के हाथों की शान क्या है। सुभान अल्लाह व बिहम्दी सुभान अल्लाहिल अज़ीम। उन हाथों का तसव्वुर कीजिए, इंशाअल्लाह उन्हीं हाथों से हमें जामे कौसर हुजूर पिलाएंगे। बेशक बेशक इंशाअल्लाह। हुजूर पे ईमान रखो, हुजूर पे यकीन रखो, हुजूर से इश्क करो, हुजूर अपने हाथों से पिलाएं। और हमारी तो दुआ ये है, तमन्नाए दिले अशरफ बस इतनी है सरे कौसर, जब आका जामे अक़दस दे, जब आका जामे कौसर दे, लबे अक़दस लगा कर दे। सुभान अल्लाह। हम तो ये तमन्ना करते हैं या रसूलल्लाह पिलाएंगे तो आप सबको, लेकिन हमारी तमन्ना ये है जो जाम हमारे हिस्से का है पहले उससे आप पिए और फिर बचा कर हमें अता फरमाएं। और हमें यकीन है कि हुजूर अपने गुलामों की बातों को रद्द नहीं करते। मांगने वाले का इश्क होना और यकीन होना चाहिए, हुजूर इंशाअल्लाह जरूर अता फरमाएंगे। और दुनिया देखेगी अगर तुम नबी की वफादारी पर दुनिया से गए तो इंशाअल्लाह हुजूर अपना बचा हुआ कौसर हमें अता फरमा करके सैराब फरमाएंगे। और अपना तो मुकद्दर है इंशाअल्लाह, हाथों से चार यार के हमको मिलेंगे चार जाम, दस्ते हसन हुसैन से और मिलेंगे जाम। तो उसने देखा कि सबके मशकीज़े भर गए, पीने वालों ने खूब पिया, बर्तन भर लिए, उसने भी अपना जो मशकीज़ा खाली हुआ था वो भर लिया, कटोरा भरा के भरा रहा। अब उससे कहा जाता है जा, वो कहता है नहीं जाऊंगा। क्या बात है, वाह वाह, क्या बात है, सुभान जो आना नहीं चाहता था वो जाना नहीं चाहता। अल्लाह। यही तो हुजूर की शान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो आना नहीं चाहता था वो जाना नहीं चाहता। क्यों नहीं जाना चाहता? फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाएं क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अक्लमंद लोग कब उन्हें छोड़ के जाएंगे? नहीं जाना चाहते। ये कौन है? उसने मौला अली से पूछा ये कौन है? क्या बात है, सुभान। और उसने अली से पूछा, सुभान अली आला। सुभान अल्लाह। आला लोग इसी तरह की बात करते हैं। अली ने कहा ये मेरा मौला और मेरा आका है। सुभान अल्लाह। उसने कहा था ना मेरे आका के पास, यही मेरा आका है। उसने कहा कौन है ये? तो कहा ये अल्लाह के नबी है, सुभान अल्लाह। ये अल्लाह के रसूल है। उसने कहा कि ये शान इनकी है। कहा ये नबी है, ये दावत देते हैं अल्लाह की तरफ, तू भी कलमा पढ़ के इनका गुलाम बन सकता है। उसने कहा पढ़ाओ कलमा। उसने हुजूर के हाथों पे कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। हुजूर का एक मोजज़ा तो वो हाथों का देख चुका था। अब उसने कहा मैं अब आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। हुजूर ने कहा नहीं, हमारे यहाँ ये कानून है कि जो जिसका गुलाम है वो भाग नहीं सकता जब तक कि वो खुद उसका आका उसको आजाद न करे, इसलिए तुझे वापस जाना होगा। उसने कहा या रसूलल्लाह अगर अब मैं लौट कर जाऊंगा तो बहुत देर हो चुकी है, मेरा आका मुझे बहुत मारेगा, बहुत पीटेगा। हुजूर ने कहा जा तेरे आका को कह देना मेरा नाम, कि हुजूर ने बुलाया था तो मैं चला गया था। वो कहेगा या रसूलल्लाह अगर तू गया था तो तेरे पास दलील क्या है, सबूत क्या है? वो मुझसे सबूत मांगेगा। सरकार ने फरमाया सबूत मांगेगा ना तो दे देना। हुजूर क्या सबूत दूंगा? मैं गया था हुजूर के पास। तो कहा या रसूलल्लाह वो सबूत मांगेगा, मेरी बात पे यकीन नहीं करेगा। हुजूर ने कहा इधर आ। क्या बात है, वाह वाह। हुजूर ने कहा इधर आ, और अपना हाथ उठाया और उसके चेहरे पे फेर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर के हाथ का तीसरा मोजज़ा, सुभान अल्लाह, सुभान। हुजूर के हाथ का तीसरा 200 सुन चुके आप। एक कौन सा? सुभान अल्लाह। पहला कौन सा? भूल गए। यही भूल जाते तो फिर वहां कैसे, घर पे कैसे याद रखेंगे, फिर बच्चों को कैसे सुनाएंगे, घर में जाके कैसे सुनाएंगे? पहला मोजज़ा लकड़ी को हाथ लगाया तो लकड़ी
منور ہو گئی. دوسرا معجزہ انگلی سے پانی کے چشمے ابل پڑے. اب تیسرا معجزہ اس کو بلا کر کے کہا ہاتھ چہرے پہ پھیرا. وہ حبشی تھا کالا کالا, وہ حبشی تھا کالا کالا. حضور نے ہاتھ کا پھیرا, اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکنے لگا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دنیا کا کوئی خوبصورت ایسا نہیں ہے کہ وہ دوسرے کو ہاتھ لگا دے تو وہ بھی خوبصورت ہو جائے. یہ میرے نبی کے حسن کا کمال ہے. خود تو خوبصورت ہے, جس پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں وہ بھی خوبصورت ہو سبحان جائے. اللہ سبحان اللہ سبحان جا تیرے آقا سے کہنا. اب تو وہ دیکھ کر کے کہے گا نا کہ یہ دلیل ہے. اس نے کہا کہ صحابہ نے کہا تو چمک رہا ہے, تیرا چہرہ گورا گورا خوبصورت ہو گیا, روشن اور منور ہو گیا. ایک بات بتاؤں, خوبصورت بننے کا سب کو شوق ہے. کلر کیسا بھی ہو, حضور سے عشق کر کے دل کے تار ان سے جوڑ لو. سبحان اللہ سبحان اللہ. رنگ کالا ہوگا تو بھی چہرہ چمکے گا. بڑے بڑے گورے رشک کریں گے, ہائے ہائے رنگ کیسا بھی ہے لیکن کتنا نورانی چہرہ ہے. چہرے نورانی پاؤڈر سے نہیں ہوتے, چہرے نورانی کریم سے نہیں ہوتے, چہرے نورانی دنیاوی جو ہے چیزوں سے نہیں ہوتے. نور والے چہرے نور والے آقا سے وابستہ ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں. اسی لیے تو امام اہل سنت نے کہا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. جب وہ دل چمکاتے ہیں تو چہرے خود بخود چمک جاتے ہیں. چہرہ چمک گیا اس حبشی کا. وہ تھا تو حبشی لیکن اب اس کا چہرہ خوبصورت ہو گیا. وہ اپنی اٹھنی پہ بیٹھا, بات دل نہ کرتا یعنی نہ ہی دل چاہ رہا تھا, پھر بھی وہ اٹھنی پہ بیٹھا, آنکھوں میں آنسو لے کر, حضور کی جدائی کا غم لے کر. اب وہ چلا اپنی آقا کے گھر کی طرف, اٹھنی بٹھائی اور اس کے آقا کے پاس گیا. کہا آقا جی پانی لے آئے گا. نکل یہاں سے, تو کون ہے؟ وہ کہہ رہے آقا جی پانی لے کر کے. تو کون ہے؟ میرا کوئی ایسا غلام نہیں ہے. اس نے کہا میں آپ کا غلام ہوں. کہا نہیں تو میرا غلام نہیں ہے, یہ حضور کا معجزہ ہے. جو ان کا غلام بنتا ہے پھر وہ کسی کا غلام نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس نے کہا تو میرا غلام نہیں. نہیں میں آپ کا غلام ہوں. پانی لینے کا, پانی لینے تو گیا تھا لیکن وہ کالا کالا تھا جو گیا تھا. اور تو بہت گورا گورا ہے, تیرا نورانی چہرہ ہے, تو نہیں ہے وہ, دھوکہ مت دے. بول میرا وہ غلام کہاں ہے؟ نہیں حضرت میں ہی ہوں. تو ہے تو دلیل کیا ہے؟ دیکھو گھر سے گیا تھا نا تو یہ بات ہوئی تھی, یہ بات ہوئی تھی, یہ بات ہوئی تھی. اپنے گھر کے اتنے افراد ہیں, ان کا نام یہ ہے, ایسا ہے ایسا ہے, سب بتا دیا. تو کہا لیکن تو ایسا نہیں تھا, تو بہت کالا تھا, تیری چمڑی بڑی کالی تھی, تیرا چہرہ نورانی کیسے ہو گیا؟ تو کہا ایک نور والے سے رشتہ ہو گیا. سبحان اللہ. یہ حضور کے ہاتھوں کا معجزہ ہے. ایک نور والے سے رشتہ ہو گیا, اس نے میرے چہرے پہ ہاتھ ملا اور میرا چہرہ روشن ہو گیا, منور ہو گیا. کہا سچ مچ دنیا میں کوئی ایسا بھی زمین پہ ہے کہ اگر وہ کسی کے چہرے پہ ہاتھ لگا دے تو ہاتھ اس لگانے سے اس کا چہرہ منور ہوتا ہے؟ کہاں ہے. اور اپنے بالکل قریب میں وہ ایک میدان میں ٹھہرے ہوئے ہیں, اگر چلنا چاہو تو چل کے دیکھ لو, وہ ایسا ہو تو چل کے دیکھ لو. وہ ایسا نور والا ہے کہ چلتا ہے تو اس کے سر پہ بادل سایہ کرتا ہے. وہ ایسا نور والا ہے کہ وہ چلتا ہے تو اس کے جسم کا سایہ نہیں پڑتا. وہ ایسا نور والا ہے اس کے پسینے سے بھی خوشبو آتی ہے. وہ ایسا نور والا ہے لوگ اس کی غلامی پہ فخر کرتے ہیں. وہ ایسا نور والا ہے کہ اس کے ہاتھوں سے پانی کے چشمے نکلتے ہیں. یہ سارا منظر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں. اگر چلنا ہے تو تم بھی چلو, میں نے ایسے آقا کی زیارت کی ہے. سبحان اللہ, یہ میرے نبی کے ہاتھوں کا معجزہ ہے. اس غلام نے سب بتایا, اب اس کے دل میں آیا اور اس نے کہا کہ اب میں نے بھی اس کی غلامی اختیار کرنا ہے. جس کی غلامی نے تجھے اس منزل پر پہنچا دیا کہ آقا بھی رشک کر رہا ہے. پھر کیا تھا, وہ چلا اور آیا اور دیکھا, اور حضور کو دیکھ کر وہ بھی مسلمان ہو گیا. اور اس نے کہا اب تو میرا غلام نہیں ہے, اب ہم دونوں مصطفیٰ جان رحمت کے غلام ہیں. جا میں تجھے آزاد کرتا ہوں, ساری زندگی حضور کی غلامی میں گزار. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور کے ہاتھوں کا معجزہ. 3 معجزے, چوتھا معجزہ حضور کے ہاتھوں کا. حضور کے ہاتھوں کا چوتھا معجزہ, بلکہ چوتھا پانچواں اور بھی جتنے اس میں نکلتے چلے جائیں گے. دیکھیں حضور علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا. حضور کے ہاتھوں کے معجزے کیا, دل لگ رہا ہے آپ کا؟ حضور کے ہاتھوں کا معجزہ. حضور نے نبوت کا اعلان کیا. جب نبوت کا اعلان کیا تو مکے والے
مخالف ہو گیا. آپ سب جانتے تھے اچھی طرح, بہت مخالفت کا زور زورہ تھا. مکے والوں نے آج سے پہلے کسی نبی کی زندگی کو جو ہے وہ مکمل طور پہ پڑھا نہیں تھا. ان کو بہت زیادہ معلومات نہیں تھی نبی کے حوالے سے. ان کو اتنا پتا تھا کہ ہمارے باپ دادا نبی تھے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام, لیکن ان کو بہت زیادہ معلومات نہیں تھی. نسلاً بعد نسلیں جو باتیں پتا تھی وہی, اور اکثر کو انہوں نے بھلا دیا تھا. ایسے میں بہت ساری باتیں ہوئی, مکے والوں نے بہت ساری باتیں کی, لیکن ہر معاملے میں وہ جو ہے وہ زیر ہو گئے. ایسے میں مکے والوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ایک کام کرنا چاہیے, جو نبوت کے متعلق معلومات زیادہ رکھتا ہو اس کو بلایا جائے اور ان کے سامنے بٹھایا جائے اور ان سے باتیں کی جائے. تو ابو جہل نے کہا کہ یمن میں میرا ایک دوست ہے اور اس کا نام حبیب ہے, میں حبیب کو خط لکھتا ہوں اور قاصد کو روانہ کرتا ہوں. قاصد جائے گا, تیز رفتار قاصد جائے گا اور وہ واپس آئے گا. وہ آنے کے بعد جو ہے وہ پھر اس کو لائے گا, اور حبیب میرا دوست تو آئے گا, وہ بہت ہوشیار ہے, وہ بہت چالاک ہے, وہ بہت جو ہے عقل والا ہے. اچھوں کی اس کے سامنے بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی, اور وہ باتوں کے داؤ پیچ میں لوگوں کو ایسا الجھا دیتا ہے کہ آسانی کے ساتھ کوئی اس سے بات نہیں کر پاتا ہے. اللہ اکبر. پھر ابو جہل نے اپنے دوست کو جس کا نام حبیب تھا اس کو خط لکھا. حبیب کو جیسے خط ملا, حبیب نے خط پڑھا. خط میں یہ لکھا تھا, میرے دوست, پرانی تیری میری دوستی ہے, ہمیں ایک مشکل آن پڑی ہے, اس مشکل میں ہماری مشکل کو دور کر. تجھے بہت زیادہ جو ہے معلومات ہے نبی اور نبوت کے بارے میں, آ کر کے اس سے بات کر. ہمارے یہاں ایک شخص ہے, ہمارا ہی رشتہ دار ہے, اس کا نام محمد ہے, اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, اس نے کبھی کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی. ساری باتیں اس نے لکھی, اور لکھنے کے بعد کہا جلدی سے آؤ اور آ کر کے اس کو ایسا پھنساؤ کہ وہ تمہاری باتوں کا جواب نہ دے سکے, اور وہ جامد و ساقط ہو جائے, وہ لا جواب ہو جائے, تاکہ پھر ہم پورے مکے میں اس کے مشن کو ختم کر دیں. جیسے ہی حبیب کے پاس جو ہے وہ خط پہنچا, حبیب نے اسی وقت اس تیز رفتار قاصد کے ساتھ ایک تیز رفتار سواری لی اور وہ سیدھے مکہ آیا. اور مکے میں جب آیا تو پورے مکے میں جشن کا ماحول تھا, پورے مکے میں خوشیوں کا ماحول تھا. حبیب آیا, اتنا چتر چالاک انسان آیا کہ بڑے بڑوں کو وہ اپنی باتوں کے داؤ پیچ میں پھنسا لیتا ہے. اس کے سامنے کوئی بات نہیں کر پاتا. اگر کوئی جو ہے وہ شاعری میں بات کرے تو حبیب شاعری میں جواب دیتا ہے, کوئی لفظوں میں بات کرے, نثر میں بات کرے تو وہ نثر میں جواب دیتا ہے, کوئی سیاست کی کرے تو وہ سیاست کی, ریاست کی کرے تو ریاست کی, مذہب کی کرے تو مذہب کی, وہ ساری باتوں کو جانتا ہے. بہت ہوشیار ہے حبیب آ گیا ہے. اب محمد عربی کو وہ لاجواب کر دے گا, لیکن یاد رکھے حق ہوتا ہے. حبیب آیا, شام کا وقت تھا, شام کے وقت حضور کو اطلاع دی گئی ایک بندہ آیا ہے, کہ آپ اس سے گفتگو کر سکتے ہیں؟ حضور نے کہا بالکل کر سکتے ہیں, کون کیا بات کرنا چاہتا ہو؟ کیونکہ ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں ہاتھ کنگن کو آرسی کیا, جب سکہ کھڑا ہوتا ہے تو کہیں بھی اچھالو کھن سے بچتا ہے. حضور نے کہا ٹھیک ہے چلو بات کرتے ہیں. سارے مکہ کے بڑے بڑے گنڈے, سارے مکے کے بڑے بڑے اوباش آج دلوں کے اندر پھدک رہے تھے کہ ہم محمد عربی کے سامنے ایسے کو لائے ہیں کہ لاجواب ہو جائیں گے محمد عربی. لیکن قربان میرے امام نے کہا فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. اللہ اکبر. حبیب سامنے آیا, سامنے آنے کے بعد شام کا وقت ہے اور اتفاق سے 14ویں کا چاند پورے آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے. 14ویں شب ہے, چاند کی دودیا روشنی مکے کی زمین پہ پڑ کر مکے کے ریگزاروں کو جو ہے دودیا روشنی سے جگمگا رہی ہے. وہ دودیا روشنی جب میرے نبی کے چہرے پہ پڑ کر وہاں سے نور حاصل کرتی ہے تو دیکھنے والے پتہ نہیں کر پاتے کہ روشنی ادھر سے آ رہی ہے یا ادھر سے جا رہی ہے, روشنی ادھر سے آ رہی ہے یا ادھر سے جا رہی ہے. کیوں چاند سے تشبیہ دینا, یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند پر تو داغ ہے اور ان کا چہرہ صاف ہے. اللہ. حبیب یمنی نے کہا اے محمد عربی, میں نے سنا ہے کہ آپ نے دعوی نبوت کیا ہے, آپ نے
नबी होने का दावा किया है। मेरे सरकार ने फरमाया हाँ मैं अल्लाह का नबी हूं। जब मेरे करीम आका ने कहा तो हबीब ने कहा ए मोहम्मद अरबी मेरे दो सवाल है, एक सवाल मैं पहले करूंगा और उसके बाद दूसरा सवाल इस सवाल का जवाब मिलने के बाद करूंगा। हाय हाय मेरे नबी कैसे हैं, मेरे आका कैसे हैं। मेरे सरकार ने कहा बोलो पहला सवाल तुम्हारा क्या है। उसने कहा ए मोहम्मद अरबी ये जो चांद चमक रहा है अगर इस चांद के तुम दो टुकड़े कर दो, मेरा पहला सवाल ये है इस चांद के दो टुकड़े कर दो तो हम दूसरा सवाल करेंगे और वो भी पूरा कर दिया तो हम तुम्हें नबी मान लेंगे, तुम्हारी नबूवत का इकरार कर लेंगे। इसलिए कि जो जादूगर होता है, जादूगर लोगों की नजरों पे जादू कर सकता है, जादूगर जो होता है वो लोगों पर जादू कर सकता है, जादूगर जो होता है वो जमीन की चीजों पे जादू कर सकता है। लेकिन कितना भी बड़ा जादूगर होगा जादू किसी का आसमान पर असर नहीं कर सकता, आसमान की चीजों पे असर नहीं कर सकता। तो अगर तुम नबी हो तो चांद के दो टुकड़े करके दिखाओ। मेरे नबी ने मुस्कुराया और कोई तवक्कुफ नहीं किया, हुजूर ने कोई रुके नहीं बल्कि हुजूर जो है पहाड़ पर चढ़े। उस पहाड़ का नाम जबल अबू कुबैस है। अबू जहल दिल में खुश हो रहा था, इतना मुश्किल सवाल कर दिया, कितना होशियार है मेरा दोस्त हबीब यमनी, कितना होशियार है कि इतना मुश्किल सवाल किया। अभी मोहम्मद चुप हो जाएंगे। हुजूर मुस्कुराए, जबल अबू कुबैस पे खड़े हुए, मक्के के सारे लोगों की नजरें चांद की तरफ हुई। मेरे नबी ने इशारा किया, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हुजूर के हाथ का मौजज़ा कौता, हुजूर के हाथ का, ये आज की नशिस्त का है हुजूर के, ये आज के, वरना हुजूर के हाथ के मौजज़ात गिनाऊं रात खत्म होगी, बात खत्म नहीं होगी। चौथा मौजज़ा इशारा किया, उंगली का इशारा किया, चांद टुकड़े हो गया। रावी कहते हैं चांद का एक हिस्सा जबल अबू कुबैस के इधर दिखता था। ऐसा नहीं जो कैलेंडरों में और तस्वीरों में बताया जाता है कि बस इतना नहीं किया। हुजूर ने चांद के दो टुकड़े किए और ऐसे नहीं कि दोनों यूं रहे और इतनी सी लकीर बन गई, नहीं। हुजूर जानते थे मक्के वालों में बहुत से चिटिंग बाज लोग हैं, ये जल्दी से मानेंगे नहीं। टुकड़े करके इतनी दूर किया कि चांद का आधा टुकड़ा जो है वो पहाड़ के इस तरफ नजर आया और चांद का दूसरा टुकड़ा पहाड़ के उस तरफ नजर आया, यानी दूर दूर हो गए। मक्के वालों की आंखें फटी के फटी रह गई। हुजूर ने चांद के दो टुकड़े किए, बास की तो हालत यहीं पे खराब हो गई। तो नाज़रीन वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो जरूर वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हर बला मुसीबतों से, परेशानियों से, आफतों से, बीमारियों से हिफाजत फरमाए। तो चलिए नाज़रीन मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जिक्र रसूल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।